نہیں ہوں گے. ہاں ساتھ ساتھ احتیاطاً یہ بتا دیا کریں کہ یہ چیزیں میں کیا کھیتی پر زمین دینا حرام ہے؟ میرے پاس زمین ہے، اگر میں کسی کو کھیتی کے لیے دوں تو کیا اس میں سے آدھا غلہ لے سکتا ہوں؟ میں نے سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ حرام ہے. اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. عبداللہ لکھنؤ سے. فقہ حنفی میں جو مفتابی قول ہے اس کے مطابق یہ بالکل جائز ہے. ہاں بعض روایات میں اجارے پر زمین دینے سے منع کیا گیا، لیکن وہ بھی مشورے کے طور پر. فی نفسی زمین کرائے پہ بھی دے سکتے ہیں اور مزارات پر بھی دے سکتے ہیں کہ آپ نے جب کسی کو زمین دی ٹھیکے پہ تو آپ نے کسان سے یہ کہا کہ جتنی پیداوار ہوگی اس میں سے اتنے پرسنٹ میری، اتنے پرسنٹ تمہاری، تو پرسنٹیج کے حساب سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں پیداوار کو. ہاں یہ جائز نہیں ہے کہ آپ نے یوں زمین ٹھیکے پہ دے دی کہ جتنی پیداوار نکلے گی مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے تو بس 2 من، جیسے آلو کی پیداوار ہے تو مجھے بس 2 من آلو لازمی چاہیے. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یعنی 2 من اسی پیداوار میں سے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ہو سکتا ہے 2 من سے بھی کم نکلے. اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ پوری کھیت میں آپ جناب زراعت کرو تو یہ والے حصے میں جتنی پیداوار نکلے گی وہ میری ہوگی. یہ بھی غلط ہے. تو ٹوٹل پیداوار کی پرسنٹیج کے حساب سے آپ پیداوار کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ ٹوٹل جتنی پیداوار نکلے، جہاں سے بھی نکلے، اتنے فیصد میرا، اتنے فیصد تمہارا. اس طرح سے بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سودی جاب والے کا رشتہ قبول کرنا. اگر کوئی لڑکا سودی بینک میں جاب کرتا ہے، اس کا رشتہ آئے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں کرنا ہے یا نہ کرنا ہے؟ نہ کرنا ہے، نو. اسے کہنا ہے کہ نہیں. اگر وہ سودی بینک میں کسی سودی ڈپارٹمنٹ میں ہے، یعنی ایسے کام میں ہے جس کا سود سے کوئی لین دین بھی بنتا ہو، سود لکھنے کا کام کرتا ہو یا سود پہ گواہ بنتا ہو، جو حدیث میں آتا ہے 4 آدمیوں پر سود کی وجہ سے لعنت ہوتی ہے: سود لینے دینے والا، سودی معاملے پہ گواہ بننے والا، سودی معاملے کو لکھنے والا. تو پھر اس کے ہاں رشتہ، کیونکہ وہ حرام کما رہا ہے، پھر آپ کا اس سے لین دین کیسے ہوگا، اس کے گھر کیسے جائیں گے، اس کی کھانا کیسے کھائیں گے، بہت سارے مسائل آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. حرام آمدن والے کے گھر میں کھانا پینا. جس گھر میں حرام پیسہ سود وغیرہ کا آتا ہو، اس گھر میں کھانا پینا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، کسی کے گھر کھانا کھانے کا اصول یہ ہے کہ جو آپ کو کھلا رہا ہے نا، اس کی آمدن میں اگر زیادہ تر حلال ہے، کچھ تھوڑا سا حرام ہے، تو پھر آپ کے لیے اس گھر سے کھانا کھانا جائز ہے. اور اگر زیادہ وہ حرام کما رہا ہے، حلال کم ہے، تو پھر کھانا کھانا جائز نہیں ہے. یہ اصول ہے. تو آپ دیکھ لیں، اگر اس گھر میں سود کا پیسہ آتا ہے تو کیا سارا ہی سود پہ چل رہا ہے وہ گھر؟ پھر تو جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر سارا سود پہ نہیں چل رہا، ان کی باقاعدہ پراپر جاب ہے، کوئی جائز کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ کھا سکتے ہیں. سودی قرض لیا ہو تو دعوت کھا سکتے ہیں. اگر کوئی سودی قرض پر پیسے اٹھا کر بزنس کر رہا ہے تو کیا میں اس کی دعوت کھا سکتا ہوں؟ محمد شعیب: جی کھا سکتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب قرض لیا نا جس نے، تو یہ عمل تو حرام ہے، سود پہ قرضہ لینا. لیکن وہ قرضہ حرام نہیں ہوتا. حرام وہ سود ہوتا ہے جو آپ بینک کو دیں گے یا اس شخص کو دیں گے جس سے قرضہ لیا ہے آپ نے. اس سودی رقم سے جو کاروبار کرے گا تو وہ ٹوٹلی A to Z حرام ہوگا. لیکن اس قرضے کی رقم سے جو کرے گا تو کاروبار حرام نہیں ہو جاتا اس سے، لیکن وہ رقم لینا بہرحال حرام اور ناجائز ہے. جس نے یہ کام کیا اس نے لعنتی عمل کیا ہے، لیکن اس کا بزنس حرام نہیں ہوگا. کون سا ہیلا حرام ہے؟ کیا ہیلا کرنا جائز ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کیا تھا. کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ ہدایت اللہ کشمیر سے. دیکھیں، ہیلے کی 2 قسمیں. ایک ہیلا وہ ہے جو حرام کو حلال کر دے، اور ایک وہ ہے جو حلال جو یعنی ایسی تدبیر اختیار کی جائے کہ حرام رہے ہی نہیں. یعنی ایک تو ہے جو شریعت نے کسی چیز پہ پابندی لگائی اور آپ اس کو ایسے طریقے سے کر رہے ہو کہ وہ پابندی پھر بھی پابندی رہتی ہے. اس کی مثال ایسے جیسے بنی اسرائیل پر اللہ نے پابندی لگائی تھی کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا. انہوں نے کیا ہیلا کیا کہ جال لگا لیا، ساری مچھلیاں ہفتے کے دن پھنس جاتی تھیں، اتوار کو نکال لیتے تھے. وہ تو بات وہی ہوگی نا، کہاں ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. تو یہ ہیلا حرام ہے. اور ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ جو ناجائز کام ہے نا، جس وجہ سے ناجائز ہے وہ وجہ ختم ہو جائے. جیسے سود سے بچنے کے ہیلے اختیار کیے جاتے ہیں، کیونکہ جب سود کی ڈیفینیشن ہی صادق نہیں آئے گی تو وہ ہیلا جائز ہو جائے گا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ میرے پاس آئے کہ مجھے 1 لاکھ روپے قرضہ دے دیں اور میں آپ کو اس کے بدلے میں 10,000 پروفٹ دوں گا.
1 लाख पे, तो ये खालिस सूद ہے. لیکن اس کو آپ تبدیل کر لیں کہ بھئی میں نے کیا کیا, میں نے کہا 1 لاکھ پہ 10,000 میں ایسے لوں گا کہ میں 1 لاکھ کی چیز خرید کے آپ کو دے دوں اور 1,10,000 پہ دے دوں, اور وہ چیز آپ مارکیٹ میں کیش کرا کے 1 لاکھ لے لیں اور 10,000 میرا پروفٹ مجھے دے دیں. تو ریزلٹ تو وہی آ رہا ہے, لیکن یہ ہیلا ہے, یہ جائز ہیلا ہے. اس لیے کہ پہلے جو 10,000 پروفٹ آ رہا تھا وہ سود کے طریقے پر آ رہا تھا. اب اس ہیلے میں کیا ہوا ہے کہ اب جو پروفٹ آ رہا ہے وہ بزنس کے طریقے پر آ رہا ہے. تو ہیلا اگر ایسا ہیلا ہے کہ وہ چیز کی ماہیت کو چینج کر دیتا ہے تو بے شک ریزلٹ وہی آ رہا ہو, لیکن چیز کی ماہیت ہی چینج ہو گئی ہے, جس وجہ سے حرام تھا وہ وجہ ختم ہو گئی, پھر یہ بالکل جائز ہے. تو دونوں طرح کے ہیلے قرآن و سنت میں تذکرہ ملتا ہے, حرام ہیلے کا بھی اور جائز ہیلے کا بھی. تو حرام ہیلا یہی ہے کہ آپ جیسے بنی اسرائیل نے ہیلا کیا تھا, اور جائز ہیلا وہ ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ سود سے بچنے کے ہیلے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, اور قرآن میں بھی تذکرہ ملتا ہے. یہ جو ایوب علیہ السلام ہیں, انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے, ڈنڈیاں ماریں گے 100. تو جب آپ کو شفا مل گئی تو آپ کو ندامت ہوئی کہ میں نے غلط بات پہ یعنی ایسی قسم اٹھائی ہے جو مجھے نہیں پوری کرنی چاہیے. تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ایک جھاڑو جس کے 100 تنکے ہوں وہ ایک ہی دفعہ میں مار دو, تو بس اس سے قسم بھی پوری ہو جائے گی اور آپ قسم سے بری ہو جائیں گے. تو یہ اللہ نے خود ہیلا بتایا آپ کو. تو آج کل لوگ کہتے ہیں نا ہیلے جائز نہیں ہیں, تو یہ بیچارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے فقہ نہیں پڑھا ہوتا, قرآن حدیث صحیح طرح نہیں پڑھا ہوتا. تو ہیلے جائز بھی ہوتے ہیں, ناجائز بھی ہوتے ہیں. اسی طرح 3 طلاق کے بعد جو حلالہ کیا جاتا ہے یہ بھی ایک طرح کا ہیلا ہے, لیکن اس میں ایک حرام بھی ہے حلال بھی ہے. حرام کیا ہے کہ پہلے سے ایگریمنٹ ہو لڑکی کا کسی مرد سے کہ بھئی یہ اس شرط پہ ہم نکاح کر رہے ہیں کہ تم نے اس کو طلاق دے دینی ہے, یہ حرام ہیلا ہے. جائز ہیلا کیا ہے کہ بغیر ایگریمنٹ کے آپ نے کسی عورت سے نکاح کرا دیا, اس نے اس سے ریلیشن قائم کیا, پھر وہ اپنی مرضی سے چھوڑ دے اس کو, پھر عدت کے بعد عورت چاہے تو پہلے شوہر سے نکاح کرے, چاہے تو کہیں اور نکاح کرے. یہ بھی ایک قسم کا ہیلا ہے پہلے شوہر کے پاس آنے کا. تو یہ جائز ہیلا ہے, اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو دونوں طرح کے ہیلے ہوتے ہیں, حرام بھی حلال بھی. سود کے مضامین پڑھانے کا حکم. میں میتھس کا ٹیچر ہوں, دوران تدریس بچوں کو سود کے سوالات سمجھانا پڑتے ہیں. سودی سوالات سمجھانے سے میں گناہگار تو نہیں ہوں گا؟ نہیں جی, سودی سوالات سمجھانے سے آپ گناہگار نہیں ہوں گے. ہاں ساتھ ساتھ احتیاطاً یہ بتا دیا کریں کہ یہ چیزیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, لیکن یہ خوب سمجھ لیں کہ یہ صرف جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ سود ایسے ہوتا ہے, لیکن یہ اسلام میں بہرحال یہ حرام ہے. تو ان کو آپ یہ اس طرح ضرور بتا دیا کریں. شوہر کی کمائی حرام ہو تو بیوی بچوں کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے میاں کی کمائی ناجائز ہے, کچھ تنخواہ جائز بھی ہے, لیکن اکثر گھر کا خرچہ ناجائز کمائی سے ہوتا ہے. اگر انہیں کچھ بولو تو وہ ناراض ہوتے ہیں. اس صورت میں بیوی بچے کیا کریں؟ بنت سلیم سیالکوٹ سے. بیوی بچے تو مجبور ہیں تو ان کے لیے جائز ہے کھانا. گناہگار شوہر ہوگا کہ وہ حلال کیوں نہیں کھلا رہا, تو وہ بیچارے ان کے پاس تو کمانے کے ذریعے نہیں ہے, وہ کھا سکتے ہیں. البتہ بالغ بیٹا جو کما سکتا ہو اس کے لیے پھر اس آمدن سے کھانا جائز نہیں ہے, حرام آمدن سے کھانا. اس کے پر لازم ہے کہ وہ اپنے لیے الگ کھانے کے انتظام کرے. حرام پیسوں سے کاروبار شروع کیا تو کیا آمدنی حلال ہے؟ اگر بڑے بھائی کو حرام کمائی سے پیسے دیے ہوں اور وہ اس سے اپنا کاروبار کر رہے ہوں تو کیا ان کی آمدن حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ بنت سلیم سیالکوٹ سے. خالص حرام پیسہ دیا ہے, جیسے کوئی سود کا پیسہ دے دیا اٹھا کے, یعنی سود لیا کہیں سے اور وہ پیسہ دے دیا, یا چوری کے پیسے دے دیے, تو وہ کاروبار بھی حرام ہے, اس میں وہ جائز نہیں. باقی جب تک اس میں پوری آپ ڈیٹیل نہیں بتائیں گے نا کون سے پیسے سے کیا ہوا تھا, تو اس وقت پورا جواب دینا ممکن نہیں ہوگا. فون پر لڑکے کو وکیل بنا دیا تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ اگر لڑکے کے پاس 2 گواہ موجود ہوں اور لڑکی فون کال پر اسے اپنا وکیل بنا کر اجازت دے دے کہ آپ اپنا نکاح مجھ سے پڑھا سکتے ہیں, کیا اس سے نکاح ہو جائے گا؟ ملتان. تو اگر لڑکی اجازت دے دے لڑکے کو فون پہ, اور جن گواہوں کے سامنے لڑکا ایجاب و قبول کرے کہ میں نے فلاں لڑکی کا نکاح اپنے آپ سے کر لیا, وہ گواہ اس لڑکی کو جانتے ہوں, یا اتنا ان کے سامنے تعارف کروا دیا جائے اچھی طریقے سے لڑکی کا کہ بالکل واضح ہو جائے کہ کس کا نکاح کس سے ہو رہا ہے, تو نکاح ہو جائے گا. لیکن اس میں یہ بات ضرور ہے کہ لڑکی کا نکاح باپ کی اجازت کے بغیر اس میں کچھ تفصیل ہے. تو اگر یہ لڑکا ہم پلہ اور کفو ہے تو نکاح ہوگا, اگر ہم پلہ اور کفو نہیں ہے تو پھر باپ کی پرمیشن کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. لیکن اس طرح سے نکاح کرنے کو بعض مجبوریوں میں تو اجازت دی جاتی ہے کہ اپنے باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کرے, لیکن عام حالات میں اس کی کوئی اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا, کیونکہ لڑکے لڑکیوں کو بہت الو بناتے ہیں, بیوقوف بناتے ہیں, زندگیاں برباد کر دیتے ہیں. جنس تبدیل کرنا جائز ہے؟ کیا مرد کا عورت بننا اور عورت کا مرد بننا جائز ہے؟ بالکل حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. آج کل جینڈر چینج کرنے کا عرف چل پڑا ہے.
اور جنس تبدیل کر رہے ہیں لوگ، کوئی لڑکا لڑکی بن رہا ہے، لڑکی لڑکا بن رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پہ لعنت اختیار کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان عورتوں پہ لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ جب مشابہت اختیار کرنا حرام ہے تو پوری جنس تبدیل کر دینا کہاں سے جائز ہو گیا؟ اور قرآن میں اللہ نے یہ بتایا کہ شیطان جو ہے نا، شیطان نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ اللہ میں ان کو ایسا گمراہ کروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق پہ یہ راضی نہیں ہوں گے، تو نے جیسا بنایا ہوگا نا یہ اس کو چینج کر دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو چینج کر ڈالنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ چیزیں مسلمانوں پہ سوٹ نہیں کرتی۔ جس کو جیسا بنا دیا بس وہ ویسے ہی رہے۔